نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ لال مسجد کا واقعہ کئی دنوں سے زیر بحث ہے اور عنوان بنا ہوا ہے لکھاریوں کا اور صحافیوں کا اور ٹاک شوز میں، میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ تو اگر ہم اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہیں بہت سارے، لیکن منفرد انوکھا واقعہ جیسے لال مسجد کا یہ انوکھا واقعہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں افتخار چودھری صاحب کراچی آئے تھے، درجنوں لوگ مار دیے گئے، اور تعصب کی بنیاد پر کراچی میں کئی دفعہ ہوا، درجن مار دیے گئے۔ پشاور اسکول کا معاملہ ہوا تو سینکڑوں بچے شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح ڈرون حملے، اس میں بھی سینکڑوں چلے گئے۔ تو منفرد واقعات ہیں 1947 کیا میں پاکستان کے بعد آج تک، لیکن انوکھا واقعہ یہ لال مسجد کا ہے۔ اچھا، اس کو محو نہیں کیا جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، جو عوامی اس کو ایک قسم کا عوامی شعور اور عوامی فہم، عوامی سمجھ، عوامی دماغ اور عوامی کمپیوٹر میں یہ فٹ ہے۔ اب اس کو ہم کچھ بھی کریں، میرے دوست مفتی طارق مسعود صاحب کچھ بھی بیان کریں، عوام یقین نہیں کرے گی۔ حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کچھ بھی بیان کرے، عوام یقین نہیں کرے گی۔ تو عوام کے ذہن سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، اس کمپیوٹر سے جو فٹ ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا کچھ بھی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ میں دردناک واقعہ کون سا ہے؟ وہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کربلا کا واقعہ۔ اب اس کو نہیں نکالا جا سکتا اسلامی تاریخ میں، ویسے ٹوٹل اسلامی تاریخ میں اس سے بھی واقعات انوکھے دردناک ہوئے۔ تاتاریوں کا، چنگیز خان کا، ہلاکو خان کا ظلم ہوا ہے، اور اسی طرح انگریزوں نے یہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کے بعد تحقیق کر دیا ہزاروں علماء کو۔ میں سمجھتا ہوں لاکھوں علماء اور عوام کی شہادت کے بعد پاکستان کا وجود کیا میں ہے۔ اسی طرح اقوام عالم میں دیکھیں، پوری 10,000 سالہ تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پوری قوم بیٹھ گئی ان کے بعد۔ اسی طرح ایک کے بعد دیگرے بہت سارے واقعات ہوئے، فرعون کا واقعہ ہے، شداد کا واقعہ ہے، قارون کا واقعہ ہے، دھنسا دیے گئے، وہ یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ۔ اور اسی طرح اقوام عالم دوسری اس تاریخ کو دیکھیں تو امریکہ کا ایٹم بم مارنا یہ ایک دردناک واقعہ ہے، اور اسی طرح جرمنی کا کردار ادا کرنا جنگ عظیم میں۔ اچھا، جنگ عظیم دونوں میں اقوام عالم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں تو یہ دردناک واقعات ہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ یہ ایک منفرد انوکھا واقعہ ہے۔ تو ایسے واقعات اس کو کوئی بندہ بھی وہ کرے، کچھ عرصہ بعد اس کو غلط ثابت کرے یا اس پر انکار کرے یا اس پر کچھ لب کشائی کرے تو عوام یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کتنے ہیں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے، نہیں کہنا چاہیے یزید کو رضی اللہ، کیا کوئی یقین کرتا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ کتنے ہیں جو کہتے ہیں یزید بے قصور تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں اتنا ظلم نہیں ہوا جیسے بیان کیا جاتا ہے، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح پاکستان کی تاریخ میں لال مسجد کا انوکھا واقعہ جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میرے دوست مفتی طارق مسعود صاحب چاہے ممبر پر نہیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کریں تو بھی لوگ یقین نہیں کریں گے۔ استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہا تم بیت اللہ کی چھت پر، مسجد نبی کی چھت پر کھڑے ہو کر قرآن اٹھا کر کریں تو بھی یقین نہیں کریں گے، چونکہ عوامی شعور میں آ چکا ہے، عوامی تاریخ میں آ چکا ہے، عوامی کمپیوٹر میں فٹ ہو چکا ہے۔ اس کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے میرے دوست مفتی طارق مسعود صاحب کہیں سورج یہ جو نکلا ہوا ہے یہ سورج نہیں ہے، یہ ٹمٹماتا چراغ ہے، یا مفتی عبدالرحیم صاحب کا تم یہ کہیں یہ چاند نہیں ہے، یہ تو جگنو ہے، یہ کہیں یہ دن نہیں ہے، یہ ویسی روشنی ہے، یا کہ رات نہیں ہے، یہ ویسی اندھیرا ہے، تو کوئی یقین کرے گا؟ یہ کوا یہ کالا نہیں ہے، یہ تو سیاہ ہے، وہ سفید ہے، تمہیں کالا نظر آ رہا ہے، یقین کرے گا؟ کوئی بھینس کو گائے کہے، گائے کو بکری کہے، بکری کو بھیڑ کہے، بھیڑ کو مرغی کہے، اور مرغی کو کوئی چوہا کہہ دے، چوہے کو کوئی چونٹی کہہ دے، کوئی یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جو چیز اظہر من الشمس سے دن کی روشنی کی طرح واضح ہے اور نصف النہار کی طرح چمک دمک کے ساتھ کھڑا ہو سورج، اس کو آپ کہیں یہ رات ہے دن نہیں ہے، یہ سورج نہیں ہے چراغ ہے، تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بعین ہی عوامی تاریخ، عوامی کمپیوٹر، عوامی ذہنوں میں جو بات آ چکی ہے لال مسجد کا واقعہ، وہ یہ انوکھے واقعات میں سے تاریخ کے، ورنہ اس سے زیادہ شادتیں ہوئے، اس سے زیادہ نقصان ہوئے، اس سے زیادہ ظلم بھی ہوئے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن کوئی عوام اس کمپیوٹر میں فٹ نہیں ہے عوام کے۔ اس کا انکار کرنا
یہ اپنے آپ کو داغدار کرنا ہے، اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا ہے، اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو گرا دینا ہے، اس کا انکار کرنا اپنی حیثیت کو ختم کر دینا ہے۔ میں بار بار درخواست کر رہا ہوں، میرے دوست مفتی طارق منصور صاحب، استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں کہ ٹاپ 5 میں ادارہ جامعۃ رشید تھا، اب کچھ عرصہ بعد دیکھیے گا لوگ داخلہ لینا بند کر دیں گے۔ میرے دوست ٹاپ پر تھے مفتی طارق منصور صاحب، یہاں تک کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جو محنت 50 سال کر کے جو میڈیا پر مقام بنا چکے تھے، دنیا میں مقام بنا چکے تھے، میرے دوست نے 20 سال میں وہ مقام حاصل کیا، بلکہ 20 سال میں مقام حاصل کیا مفتی طارق منصور صاحب نے۔ وہ مقام ایک دم زمین بوس ہو رہا ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کہتا ہوں، جو مقام 50 سال کی محنت میں کیا، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کتنی قربانیاں دی، ناظم آباد میں کتنی قربانیاں دی، اس کے بعد جنگل میں منگل کیا جامعۃ رشید میں آ کر۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف بنیاد رکھی ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تو صرف یادیں ہیں، ان کے تو قانون بھی نہیں، ان کے تو اصول نہیں ہیں، ان کے تو یہ ڈسپلن جو نظم و ضبط ہے، یہ جو معیار بنائے ہے، یہ تو مفتی عبدالرحیم صاحب کی محنت ہے، اور 50 سال کے اثرات ہیں، نتائج ہیں، اس کا پھل ہے۔ اس پھل کو کڑوا بنانے کے لیے چھوٹی سی غلطی کافی ہوتی ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو میں جو بار بار درخواست کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کر رہا ہوں۔ میں آج بھی کھڑا ہوں جامعۃ رشید کے ساتھ، ہونا مجھے کہاں چاہیے تھا، دارالعلوم کراچی کے ساتھ میرا مدر علمی، میرے نسبت، میرا تعلق، میرا گہرا رابط حضرت شیخ الاسلام مفتی عثمانی صاحب میرے استاد محترم کے ساتھ ہے، لیکن میں جامعۃ رشید کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا مدرسہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، میری مسجد ان کے ساتھ کھڑا ہے، میری رجسٹریشن ان کے ساتھ ہے، میرا الحاق ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ حق بات، حق طریقے، حق نیت کے ساتھ کہی جاتی ہے، شیخ الاسلام صاحب میرے استاد محترم فرماتے ہیں اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ میں حاضر ہو کر بھی درخواست کر سکتا تھا، لیکن ابھی سنوائی نہیں ہو، ابھی نہیں مانی جائے گی، تو میں اللہ کے رضا کے لیے میڈیا کے ذریعے سے میں استاد محترم سے کر رہا ہوں، اپنے دوست سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را رجوع نہیں بھی کرتے تو خاموش ہو جائیں۔ اس معاملے پہ لب کشائی کرنا یہ نقصان ہے جامعۃ رشید کا، یہ نقصان ہے میرے دوست کا، یہ نقصان ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کا۔ زندگی بھر کی محنت ضائع ہو رہی ہے، یہ زندگی بھر کی محنت، یہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ بھری بالٹی میں چند قطرے ڈال دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ساری لکھائی پر کانٹا پھیر دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ساری عبادت کو ضائع کر دیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، مجھے امید ہے میری درخواست پر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ عمل ہوگا، لیکن نقصان دونوں طرف علماء کا بھی ہو رہا ہے، مدارس کا بھی ہو رہا ہے، مساجد کا بھی ہو رہا ہے۔ اس نقصان کو بچانے کے لیے، جامعۃ رشید کی ویلیو کو بحال رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، اور اپنی حیثیت کو ڈی ویلیو سے بچانے کے لیے، اور دوبارہ وہ حیثیت بن جائے، اس کے لیے بہترین رجوع ہے۔ اور رجوع دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جیسے نے رجوع کیا ہے، میرے استاد مطلب شیخ الاسلام صاحب نے بہت سارے فتووں سے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے فتووں سے رجوع کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا، اور سارے فقہاء نے رجوع کیا ہے، کتنے مسائل امت کے تمام مجددین نے رجوع کیا۔ تو رجوع بھی ایک نیکی ہے، رجوع بھی اسلام کا حصہ ہے، رجوع بھی شریعت کا حصہ ہے، رجوع بھی سنت، میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ آپ کھولیں ابن ماجہ کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے، انتم عالم بامور دنیاکم، میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا، جو کھجور کے معاملے میں جو پھل لگتا تھا، اور کھجور کے معاملے میں میرے نبی سے پوچھا گیا تو وہ پھل لگنا بند ہو گیا، تو حضور یا رسول اللہ یہ تو پھل بند ہو گیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات، کھجور کے معاملات، تم اپنے شجرکاری کے معاملات میں تم بہتر جانتے ہو، وہی کرو جو تمہارا تجربہ ہے۔ تو میرے نبی یہ فرما رہے ہیں، تو کیا میرے دوست وہ نہیں کر سکتے؟ کیا میرے استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نہیں کر سکتے؟ تو میں درخواست کرتا ہوں رجوع نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں، یہی بھلائی ہے دینی ادارے کی، مدرسے کی، اپنی حیثیت کی، علماء کی، اور دینی حلقوں کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔